ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبید آپ کے سامنے موجود ہیں اور جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں اس کی مثال تو کم ہی ملتی ہے، لیکن بہرحال آج ہم ان موضوعات سے بھی ایک فائدہ اٹھائیں گے کہ جناب دوائی ادویات کی جو ہے آپ ماہر ہیں اور اس کے سٹینڈرڈ کو چیک کرنے کی ذمہ داری ہے، آپ فارماسسٹ ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ سے سبجیکٹ سے فائدہ تو اٹھا لیں۔ اب تو آپ کے قدخن بھی نہیں ہیں، آپ کو ہتھ کڑیاں بھی نہیں لی ہیں، قید آپ کہیں پابند بھی نہیں رہے، تو یہ تو بتا دیں کم سے کم کہ یہ جو دواؤں کے جو کنٹرول ہے، جو ڈرگ کنٹرول اتھارٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کس طرح اور کس حد تک آپ جو ہے بولنا چاہیں، کیونکہ ہم کسی کو لفظ ڈال نہیں سکتے اس کے منہ میں۔ تو اس کے بارے آپ کے خیال میں ادویات پر کنٹرول کے معاملات کیسے چلتے ہیں، اور یہ حالات جو انکنٹرولڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساری لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کلنگ ہو رہی ہے، دوائی علاج ہے اور یہ ہمارے یہاں موت ہے، اتنا بڑا المیہ ہے، اس پر تو آپ کچھ کہیں۔ جی، یہ بہت ضروری ہے کہ دوا کے معاملات کو عوام تک پہنچایا جائے۔ سائنس کی بڑی بے چینی یہ رہی اور سائنس کی بڑی کمزوری یہ رہی کہ ہم نے اس طرح لکھا سائنس کو کہ وہ سمجھ میں صرف دوسرے سائنسدان کے آتی تھی۔ اگر آپ آئنسٹائن کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر سائنس اپنی دادی کو اپنا سمجھا سکو تو یہ سائنس کی کمزوری نہیں، آپ کی کمزوری ہے۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے اپنی عوام کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ دوا کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کب خراب ہوتی ہے، کس کو خراب کہتے ہیں، کتنا خراب قابل قبول ہے اور کتنا خراب جو ہے وہ زندگی لے جائے گی۔ ہمیں ان باتوں کو عوام کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دوائیں دنیا بھر میں کنٹرول کی جاتی ہیں اور اس لیے کنٹرول کی جاتی ہیں کہ یہ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پڑھا لکھا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ دوا زندگی بچائے گی یا زندگی لے گی۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ گردے کو خراب کرے گی یا جگر کو نقصان پہنچائے گی۔ اچھا، یہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ لوگوں کو جو اویئر کریں، آپ آگاہ کریں، ان کو خطروں سے آگاہ کریں، اور اس سے جو ہے آپ کی انتظامیہ پریشان ہو جائے آپ سے، اور وہ کہیں گے یار کیا کر رہا ہے یار، یہ ساری چیزیں بتانے کی تجھے کیا ضرورت پڑی؟ تو پھر ایسا کرے کہ انفیکشن پھیلتا رہے، ہم خاموش بیٹھے رہیں، کل جب سیلاب اس کے دروازے پر آ جائے پھر ہم کہیں گے جی 150 لوگ مر گئے۔ آپ کے یہاں ہوا نا 150 لوگ مر گئے، کبھی پتہ لگا 10 لوگوں کی آنکھیں چلی گئیں۔ ہم تو بہت ساری باتیں عوام کو اس لیے پتہ نہیں چلتی کیونکہ ایک بہت بڑا زلزلہ آ جائے گا، اچانک لوگ مر جاتے ہیں، اچانک جو ہے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں آپ اثر نہیں کرتی، دوا کھاتے ہیں کسی مرض کے لیے نیا مرض ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوائیں جو ہم کھا رہے ہیں اور بہت مہنگی کھا رہے ہیں، آپ بڑے آسانی سے کہہ دے رہے ہیں کہ وہ غیر مؤثر ہے، اثر نہیں کرتی، اس میں تاثیر نہیں ہے، اس میں پوٹینشل ہی نہیں ہے علاج کا، تو پھر ہم کیا کھا رہے ہیں؟ ہمیں ایک تو ہم مریض، اوپر سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے، اور یہ دو طرف سے ہم پر حملہ کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، پہلے تو عوام کو پریشان ہم نہیں کریں، عوام سمجھ لیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ 95% جو آپ دوائیں کھا رہے ہیں صحیح کھا رہے ہوں۔ اچھا، لیکن ایشو کیا ہے، میں اس طرح کہوں کہ آپ یہاں سے فرض کر لیجئے ایک دوسری جگہ جاتے ہیں اور اس بات کا شک ہے کہ آپ 10% شک ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہاں، تو یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ ایک جگہ یہ کہ میں کہوں کہ 1% شک ہے کہ اس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایک ہے کہ 0.1% ہے، تو آپ کہیں گے جو 0.1 ہے وہ قابل قبول ہے، 10 تو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن 10 اگر آپ 90 میں آتے ہیں تو 9 بار تو آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا نا۔ تو پاکستان میں جو دوائیں ہیں اس میں جو رسک ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ ہے مسئلہ۔ میں یہ نہیں کہنے جا رہا پاکستان کی تمام دوائیں خراب ہیں، میں یہ نہیں کہنے جا رہا کہ پاکستان میں جو دوائیں آپ کھا رہے ہیں سب کی سب جو ہے پریشان کن ہیں، لیکن جو رسک یہاں پر موجود ہے وہ رسک باہر موجود نہیں ہے۔ اب رسک فیکٹر بتا رہے ہیں کہ خطرہ کے کتنا امکان ہے، خطرے کے امکانات کیا ہیں؟ اس کے لیے کس کی نوکری کو خطرہ ہو جاتا ہے آپ کی ان باتوں سے؟ نہیں، نوکری کو خطرہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ بیس لائن میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، ٹپ آف دا آئس برگ کچھ نظر نہیں آتی۔ یہ جو منسٹر صاحب موصوف ہیں وہ چونکہ ٹپ آف دا آئس برگ ہیں، اس یہ نظر آ گئے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جن کے مفادات وابستہ ہیں، چاہے وہ فائنینشیل، دیکھیے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے اس میں دواؤں میں کہ دوائیں ایک مورل بزنس ہیں، ہم نے اس کو پیور بزنس بنا دیا ہے۔ ہم نے طے کر دیا اخلاقی جو کاروبار یا تجارت ہے، جی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تجارت کرو، وہ یہ دھندے بازی تو نہیں ہے نا۔ تجارت میں بھی دیکھیے نا کچھ سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ جو ایک ہے نا مورل اکانومی اور ایک ہے آپ کی فائنینشیل اکانومی، تو ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کو درد ہو رہا ہے اور ایک اپنے بچے کا درد ہو رہا ہے، درد دونوں امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا بچہ چونکہ امیر ہے تو آپ اس کو دوا دے دیں گے، وہ ماسی کا بچہ اس کو دوا نہیں دیں گے۔ یہ جو رحم کا سٹائل ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دوائیں جو ہے مورل بزنس ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتا رہے ہیں اس سے ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے
کہ دیکھیں یہ جو ہماری گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، جو فارماسیوٹیکل میں بھی ہوتی ہیں، باہر بھی ہوتی ہیں، ارے معاشرے کی بھی تو، لوگوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے، وہ اس پر آپ دیکھیں نا، معاشرے کو تو پتہ ہے نا کہ میرے برابر میں جو ڈاکٹر رہتا ہے اس کے 2 بچے باہر جاب کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. ایک بچے کی فیس سالانہ 40 لاکھ روپے ہے، تو 80 لاکھ روپے تو نہیں کماتا یہ. گورنمنٹ جاب کرتا ہے. معاشرہ تو اس کے گھر میں رشتہ بھی بھیجتا ہے، معاشرہ اس کو سلام بھی کرتا ہے، معاشرہ بچوں کو بتکھاتا بھی ہے. تو معاشرے کو سمجھنا پڑے گا خود کہ ہم نے معاشرہ کیسا ترتیب دیا ہے، جہاں ہم نے درد کو بیچنا شروع کر دیا ہے، درد کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے، مریضوں کو اس بنیاد پہ بانٹ دیا ہے کہ آپ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. لوگ مطلب اس بنیاد پہ، مطلب آپ سزا کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ کوئی آدمی اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتا، یہ قدرت اس کو بیمار کرتی ہے. دیکھیں جتنے بڑے بڑے ہمارے وزیر اعظم اور جو ہے پرائم منسٹر اور صدر ادھر باہر جاتے ہیں، ان کے پاس اپنی تھک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم باہر علاج کرائیں گے. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک اس معاشرے میں جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس میں ہیلتھ آتا ہے. آپ انٹرنیشنل جو آپ کی اپلیکیشنس ہیں یا WHO کے ساتھ یا UN کے ساتھ، اس میں جو ہیلتھ ہے وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو ہیلتھ دینا پڑے گا آپ کو، تعلیم دینی پڑے گی آپ کو، انصاف دینا پڑے گا آپ کو. اچھا، ڈریپ سے آپ کا تعلق ہے رہا ہے، آپ کا 24 سال کا تعلق ہے. جی ابھی کم سے کم تنازع کا تو تعلق ہے نا. ڈریپ تو ہم نے مطلب ڈریپ کو جنم دیا ہے، ہم منسٹری میں تھے، ہم نے جنم دیا ہے. ڈریپ ہمارے ہاتھوں سے بنی ہے. اچھا ماشاء اللہ، آپ بانیان میں سے بھی. جی 2012 میں جب ایکٹ آیا تو ہم بھی اس کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی رائٹر تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو اس سے کیا شکوہ ہے، کیا شکایت ہے، کیا رونا دھونا ہے اس سے؟ آپ کا جو ہے وہ آپ کا جو ہے بغل بچہ، مطلب کیا کریں، کیا کہیں اس کو، برین جو ہے چائلڈ ہے آپ کا. تو برین چائلڈ میرا تو نہیں ہے، پوری اس قوم کا ہے، لیکن اس میں میرا بھی ایک اپنا کردار ہے. تو آپ کا جو بھی کردار ہے، بہرحال یہ بتا دیں کہ آپ کو شکایت کیا ہے. وہ تو ایک ریگولیٹر اتھارٹی ہے، اس کا کام ہے کہ ریگولیشن بنائے، اس پہ عمل درآمد کرائے. نہیں، اس کا کام جو ہے عوام کا تحفظ کرنا ہے. اس کا کام بزنس کا تحفظ کرنا نہیں ہے. اس کا کام مریضوں کا درد دور کرنا ہے. اس کا کام بزنس کا تحفظ کہاں سے آ گیا؟ کیا بزنس کا تحفظ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. پھر بس سادہ سا سوال ہے کہ 2000 میں یہ دوائیں کی جو مارکیٹ تھی وہ 100 ارب روپے کی تھی لگ بھگ. آبادی 2000 میں 15 کروڑ 16 کروڑ ہوگی. آج آبادی 22 کروڑ ہو گئی ہے. دواؤں کی مارکیٹ آج 425 ارب کی ہو گئی ہے. تو یا تو ڈیتھ ریٹ پہلے زیادہ تھا جو دوا نہیں کھاتے تھے، اب صحیح ہو گیا ہے یہ. اور سب آدمی نے اس بات کا ماتم کیا ہے کہ 20 سال میں دوا کی قیمت نہیں بڑھی. تو دوا کی قیمت نہیں بڑھی تو مارکیٹ کیسے بڑھ گئی، بیٹے کو کمپنی کیسے لگ گئی، داماد کی کمپنی کیسے لگ گئی. یہ سب بس سوچنے کی ہے. آپ کو اس بزنس میں پروفٹ نظر نہیں آ رہا تھا. پچھلے 20 سالوں سے آپ کہتے تھے کہ پرائس نہیں بڑھی. تو ابھی تو روزانہ پرائس بڑھتی ہے. 4000 آج بڑھ گئی قیمتیں. اور ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں، پرائس ضرور بڑھائیں جہاں پہ ضروری ہے وہاں ضرور بڑھائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوا شارٹ کرتے ہیں پرائس نہ بڑھانے کے چکر میں، مگر آپ اس کو لاگت کو اور پروفٹ کے درمیان کوئی رشتہ طے کریں. یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ایک ہی کمپنی ایک دوا 5 روپے کی بنائے، دوسری کمپنی وہی دوا 25 روپے کی بنائے. یا تو 5 والی غیر اسٹینڈرڈ ہے، سب اسٹینڈرڈ ہے، اس کو بند کر دیں، یا 25 والی سپر اسٹینڈرڈ ہے تو وہ ہم سے علیحدہ کر دیجیے. ہمیں خدا کے لیے بتا دیں آپ چاہتے کیا، آپ کا کیا خواب ہے، کیا ڈریم چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہو آپ، چاہتے کیا ہو یار؟ یہ لوگ تو آپ کو، یہ تو وبال جان آپ کے لیے بنے ہوئے، تب بھی آپ لگے ہوئے ہیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نا آپ اللہ میاں پر ایمان ضرور رکھیں لیکن چیزیں اللہ میاں پہ نہ چھوڑیں. آپ نے کہا ہے درد دور کرے گی گولی، تو اس گولی کو درد دور کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہوا شافی نہیں لکھنا چاہیے. اگر درد دور نہ کرے تو ہم آپ سے پوچھ سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ کے جو دوا کی کاسٹ اور جو پروفٹ کے درمیان ایک ایسا رشتہ موجود ہو جو ہر آدمی کے سمجھ میں آ سکے. اس کو جادوئی فارمولہ نہ بنا دیں جو سمجھ میں نہ آ سکے. پاکستان کے اندر غریب اور امیر کے درد کو علیحدہ نہ ناپا جائے. بنیادی جو بیماریوں کے جو علاج ہیں وہ لوگوں کے لیے مفت اویلیبل ہوں. دوائیں مارکیٹ میں شارٹ نہ ہوں، لوگ گلی کوچوں میں نہ مارے پھریں. جو معیار ہے کام کرنے کا وہ دنیا کے معیار سے مل جائے. ہمارا وقار دنیا بھر میں بلند ہو جائے، ہم عظیم لوگ کہلائیں، ہماری تعلیم کو مانا جائے. معلوم ہے جو ساری جو ہے آپ باتیں کر رہے ہیں، کس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو فارما ہے، یہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا مافیا ہے، یہ تو دنیا پر حکومت کر رہا ہے، ٹاپل کر دیتا ہے حکومتیں. اور یہ مانندہ ہے بھارت سر. نہیں، وہ دنیا پہ ضرور حکومت کر رہا ہے. مطلب دیکھیے نا، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے پاس ملنے کا وہ کسی امیر آدمی کو ملنے کا اختیار ہے
لابسٹ کو ملنے کا اختیار ہے، آدھا گھنٹہ وہ لیتا ہے، تو میں ایز اے شہری یہ کہہ سکتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ ایک عام آدمی کو بھی ملنے کا اختیار ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذہن کو پولوشن سے بچایا جا سکے یا انصاف کا موضوع دیا جا سکے۔ اب اگر آپ صرف امیر لوگوں سے ملیں گے تو آپ امیر لوگوں کے مسائل سنیں گے، اس آدمی کو مسئلہ نہیں پتہ جو کبھی گیا ہو فارمیسی میں اور دوا کی قیمت پوچھنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈال کر واپس آ گیا ہو کہ میں دوا نہیں خرید سکتا۔